چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یونٹ 9 ہے، ٹھیک ہے، جس میں سے شروعات جو ہے اعلام النصر سب سے پہلے ہیں۔ تو اعلام النصر میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ ہے یہاں پر۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے یہاں پر عیسوی اعتبار سے لکھا ہے انہوں نے 1703 اور 1762۔ بہرحال یا تو آپ عیسوی والا یاد کر لیں یا پھر یہ کہ آپ ہجری والا یاد کریں۔ ہجری ان کا یہ ہے 1114 سے لے کر 1176 ہے ان کا شاید، ٹھیک ہے، 1114 سے لے کر پیدائش ہے 1114 یہ رہا، سے لے کر کے کہاں تک 1100، یہ آپ لکھ لیں۔ جی کیا کہنے کو کچھ کہنے کہیے، دونوں میں سے جو بھی یاد کر لیں، ٹھیک، یا تو ہجری والا یاد کر لیں یا پھر یہ کہ عیسوی والا یاد کر لیں جو لکھا ہوا کتاب میں، 1703 سے 1762، جو بھی ایک یاد کر لیں، زیادہ نہیں۔ البتہ ان کا لقب دیکھیں کیا کیا ہے۔ ان کے لقب میں ایک ہے مسند الہند، ان کو کہا جاتا ہے، غزالی الہند بھی کہا جاتا ہے، محدث الدہلوی بھی کہا جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں ولی اللہ بھی ان کو کہتے ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شیخ الاسلام بھی ہے، حکیم الامہ بھی کہتے ہیں ان کو، حجت الانام بھی کہتے ہیں، حجت الانام بھی کہتے ہیں۔ بہرحال غزالی الہند ایک یہ یاد کر لیجئے، اور محدث دہلوی یاد ہی رہے گا، مسند الہند ایک یہ والا، اور شیخ الاسلام بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کا لقب یاد ہو گیا، جی کو کہہ رہے ہیں کہیے کچھ۔ اس کے بعد دیکھیں ان کے جو کنیت ہے، ایک ابو الفیاض ہے، ابو محمد، ابو العزیز ہے، چاہے تینوں میں سے جو بھی یاد کریں آپ، ابو الفیاض، ابو محمد، ابو العزیز۔ نام کیا ہوا؟ قطب الدین، نام کیا ان کا؟ قطب الدین احمد، ٹھیک ہے، احمد ولی اللہ، اور احمد ولی اللہ بن عبد الرحیم الدہلوی، والد صاحب کا نام عبد الرحیم ہے، اور ان کا پورا نام ہے احمد ولی اللہ۔ اور قطب الدین بھی جو ہے ان کے نام ہی کے ساتھ جڑا ہوا کیا؟ سر ہو سکتا ہے کوئی لقب دیا گیا ہو، قطب الدین۔ قطب الدین، دین کا قطب ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ نام تو ان کا صرف اتنا ہے احمد ولی اللہ، جی سر، احمد ولی اللہ بن عبد الرحیم الدہلوی۔ ابو الفیاض کی کنیت ابو الفیاض ابو محمد ابو العزیز، اور نام شاید ہی پورا ہو، قطب الدین احمد ولی اللہ، اور والد صاحب کا نام ہے عبد الرحیم، عبد الرحیم الدہلوی۔ کب پیدائش ہوتی ان کی؟ 1113 ہجری، اور قبل وفات عالمگیر، 4 سال پہلے، عالمگیر کے وفات سے پہلے۔ کہاں ہوتی؟ بقید فلت، فلت میں ہوتی ہے، بدہری فی مقاطعات مظفر نگر، مظفر نگر میں ان کا یہ گاؤں ہے فلت، مشہور گاؤں ہے فلت، بہت مشہور گاؤں ہے۔ وہیں پر ان کا مدرسہ تھا نا، کیا نام ان کا، جن کو جیل میں پکڑ کے لے گیا، کیا نام تھا ان کا؟ داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی صاحب، وہیں مدرسہ چلاتے ہیں وہ۔ بہرحال اتنا یاد ہو گیا، ابو الفیاض ابو محمد ابو العزیز قطب الدین، نام ہے پورا احمد ولی اللہ، والد صاحب کا نام عبد الرحیم، اور ان کا وہ لقب یاد کر لیجیے غزالی الہند، اور مسند الہند یاد ہی رہے گا یہ، اور شیخ الاسلام بھی ان کو کہہ دیتے ہیں۔ وہ الحنفی و اشعری العقیدہ، یہ بندہ حنفی ہے اپنے آپ میں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے اشعری ہے۔ آپ میں سے کوئی جانتا ہے اشعری کا کیا مطلب ہے؟ اشعری یا ماتریدی کا؟ نہیں جانتے؟ اصل میں نا جو لوگ حنفی ہیں تو عقیدے میں جو ہے ہم لوگ جو ہے مانتے ہیں ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور جو شافعی حضرات ہیں یہ لوگ مانتے ہیں امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے بس عقیدے کے اعتبار سے، جیسے کہ کلام کی جب بحث آتے ہیں نا، علم کلام کی، تو ہم لوگ مانتے ہیں امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور شافعی حضرات مانتے ہیں یا امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ لیکن شاہ ولی اللہ صاحب جو ہمارے یہ حنفی ہیں، اور پھر بھی یہ عقیدے کے اعتبار سے اشعری ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تدریس کے اعتبار سے حنفی اور شافعی دونوں ہیں، اپنی کتابوں میں انہوں نے تطبیق کی صورت اختیار کی تھی، اس لیے کہہ رہا آپ کو۔
ولد و مات فی دہلی، ان کی پیدائش و وفات دونوں کہاں ہوتی ہے؟ دہلی میں ہوتی ہے۔ والد الشیخ عبد الرحیم، ان کے والد صاحب جو ہے عبد الرحیم، من مشائخ دہلی، دہلی کے مشائخ میں سے ہیں۔ ینتمی نسب الى عمر رضی اللہ عنہ ومن مشائخ دہلی الذي اشترك في تدوین الفتاوی العالمگیریہ، وہ جو ہے ان کے والد صاحب عبد الرحیم جو ہیں وہ فتاوی عالمگیریہ کے تدوین میں شریک تھے، فتاوی عالمگیریہ کی تدوین میں وہ شریک تھے۔ پہلے یاد رہ جائے گا آپ کو فتاوی عالمگیریہ کہ اس میں وہ شریک تھے ان کے والد صاحب۔ حفظ القرآن فی السابعۃ من عمری، 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، یاد کر لیں ہم لوگ، 7 سال کی عمر انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ اور وہ کتنے میں حفظ کیے ہیں خیر آبادی صاحب؟ یاد ہے کسی کو؟ حفظ القرآن فی 4 اشہر، 4 مہینے میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، ٹھیک ہے، 4 مہینے میں انہوں نے 7 اس سابعۃ میں جب یہ 7 سال کی عمر تھے تب انہوں نے قرآن حفظ کیا، اور انہوں نے 4 مہینے میں۔ اخذ العلوم الابتدائیہ ہماری ہلو جا رہی ہے؟ اچھا، پتہ نہیں اس موبائل کو کیا ہو رہا ہے، اچانک سے کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ کہاں تک گیا یہ؟ والد الشیخ، ان کے والد عبد الرحیم الدہلوی یہ کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ کے تدوین میں شریک تھے۔ حافظ القرآن فی السابعۃ من عمری، 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا تھا۔ اور اخذ المعطا، ان کے والد صاحب کی وفات ہوتی ہے، یہاں کتنے لکھا ہوا ہے؟ یہ 17 سال کی عمر کے، اگر کہیں آپ نے پڑھا ہوگا جب وہ کل 15 سال کی عمر کے ہوتے ہیں تبھی ان کے والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کو پتہ کون سا صحیح ہے، 17 یا 15؟ شاید 17 ہی ہے جی، میرے نوٹ میں بھی 17 ہی ہے، 17 ہے نا، ٹھیک۔ جب ان کے والد، ان کی عمر کتنی 17 سال ہوتی ہے تو ان کے والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انتہا من الدراسہ، اخذ المعطا عن الشیخ وفد اللہ المالکی، ان سے معطا پڑھتے ہیں یہ۔ انتہا من الدراسہ و ابن 15 سنہ، 15 سال کی عمر میں پڑھ کر کے مکمل فارغ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، 17 سال کی عمر والد صاحب کی وفات ہوتی ہے، اور 15 سال کی عمر جب یہ رہتے ہیں تو پڑھ کے مکمل طور پر فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور اشتغل فی التدریس بعد ابی فی مدرسۃ الرحیمیہ، اور ان کے والد صاحب کے مدرسہ بھی مدرسہ رحیمیہ، تو اس میں کیا ہے، وہ اپنے والد صاحب کے بعد یہ جو پڑھانے میں لگ جاتے ہیں جب ان کی کل عمر 12 سال ہوتی ہے۔ چلیے، ان کے تلامذہ میں کون کون ہے؟ مرتضیٰ زبیدی البغرامی صاحب، جن کی کتاب ہے کیا؟ تاج العروس فی شرح القاموس۔ تاج العروس کتنے اجزاء میں ہے جی، کن کو یاد ہے؟ 4 جلد ہے شاید۔ تاج العروس 4 جلد میں نا، ہم لوگ کہاں کہاں لکھے ہیں؟ تاج العروس فی شرح القاموس۔ چلیے، مرتضیٰ زبیدی صاحب کی ہے، اور محمد قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے مؤسس ہیں، اور محمود حسن جو جامعہ ملیہ کے مؤسس ہیں، اور سر سید احمد خان جو جامعہ علی گڑھ کے مؤسس ہیں۔ بتائیے، تو اتنے قابل صاحب شاگرد ملے ان کو، سب ایک پر ایک ہیں۔ ہوا کیا ہے موبائل پہ اللہ؟ اسکرین دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو پورا؟ یہ سر دکھ رہی ہے۔ اب ہوا جا کے صحیح، دماغ خراب۔ صاف الحرمین الشریفین، یہ حرمین شریفین جاتے ہیں یہ، اور مدینہ منورہ۔ واقع بھی سنتیں کب جاتے ہیں؟ 1143 ہجری میں۔ واقع بھی سنتیں، وہاں پر صرف 2 سال رہتے ہیں، 2 سال میں وہاں پر سیاہ ستہ پڑھتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ کن سے پڑھتے ہیں؟ طاہر المدنی سے۔ یہ اساتذہ کا نام یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ ان کے استاد کا نام رکھیے، جس نے انہوں نے بخاری پڑھا، ان کے کیا نام ہے؟ ابو طاہر المدنی، ابو طاہر المدنی۔ نواب صدیق حسن خان صاحب نے سے جنہوں نے پڑھا ہے، وہ ان کے استاد کا نام کیا ہے، کسی کو یاد ہے؟ نواب صدیق حسن خان کے علاوہ ایک اور ہے غلام علی آزاد البلغرامی صاحب، انہوں نے بھی کنہیں سے پڑھا ہے؟
ان کے استاد کا نام ہے غلام علی زادہ بلغرامی کا محمد حیات السندھی، محمد حیات السندھی۔ اور نواب صدیق حسن خان کے استاد کا نام کیا ہے؟ یاد نہیں رہا مجھے، بہرحال دو یاد کر لیجیے آپ، دیکھتے ہیں وہ ملتا ہے بتاؤں گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے استاد کا نام کیا ہے؟ ابو طاہر مدنی الکردی۔ اور محمد غلام علی آزاد بلغرامی کے استاد کا نام ہے، بخاری کے استاد کا نام ہے محمد حیات السندھی، الاستاذ محمد حیات السندھی، سندھ کے رہنے والے تھے۔ بہرحال یہ 1143 میں جاتے ہیں اور 2 سال کے بعد یعنی 1145 میں لوٹ کر کے آ جاتے ہیں، تو یاد رہے گا انشاءاللہ 2 ہی سال وہاں رہتے ہیں۔ بنا سلطان محمد شاہ مدرسہ کبیر بھی اس میں دارالعلوم، سلطان محمد شاہ جو ہیں ایک بڑا مدرسہ قائم کرتے ہیں دارالعلوم کے نام سے، تو اس میں یہ پڑھاتے ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیں ان کی شادی 2 مرتبہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ صرف 14-15 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو پہلی شادی ہوتی ہے ان کی، توفیت عام، جو شادی وہ جو ہے 1149 میں وفات ہو جاتی ہے ان کی۔ ان سے 2 بیٹیاں ہیں، صالحہ اور امۃ العزیز، اور وہ ابن محمد، اور ایک بیٹا ہے محمد نام کر کے، اور دوسرے سے 4 بیٹے ہیں، عبدالعزیز، سراج الہند، عبدالقادر، رفیع الدین، عبدالغنی۔ بہرحال بس اگر یاد رہے تو اتنا کہ ان کی شادی ہوئی تھی، 2 شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے توفی فی شہر محرم 1176، کب پیدا ہوئے تھے؟ 1100 کتنا پیدائش ہوئی تھی ان کی جی؟ 1113 1100، بتایا۔ ٹھیک ہے 14 جو بھی 14 لکھ لیجیے آپ۔ 1114 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، 1176 میں ان کی وفات ہو رہی ہے، اور وہیں پر دہلی میں ہی مدفون ہے یہ۔ ابن خلقان الہند قال عنہ ابن خلقان الہند، ابن خلقان الہند نے اس کے بارے میں کہا۔ کون ہے ابن خلقان الہند؟ ان کی بک بھی ہے کہ وفیات عبد العیان۔ الحی الحسنی صاحب ہیں۔ عبد الحی الحسنی صاحب جو والد ہیں ان کے، مولانا علی بن ندوی صاحب کے، تو انہوں نے کہا تھا ان کے بارے میں کہ ان الشیخ ولی اللہ مثلہ مثل شجر طوبہ اصلہ فی بیتہ وفرعہ فی کل بیت من بیوت المسلمین۔ یہ شجر طوبہ میں سے ایک ہے کہ جن کا اصل جو ہے، جڑ تو انہی کے گھر میں ہے، لیکن اس کی شاخیں جو ہے تقریباً تمام مسلمانوں کے گھروں میں۔ یہ ایک واحد ایسے آدمی ہیں کہ جن کا پوری ملت اسلامیہ، خاص طور پر جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ہے، سب ان کے قرض سے دبے ہوئے ہیں، سب، ہر ایک، چاہے جو بھی جس بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کوئی حنفی ہو، بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث، کچھ بھی ہو، سبھی اسی واسطے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ قال ابن شیخ عبدالعزیز نے کہا تھا ان کے بارے میں ما رأیت احدا اقوى ذاکرة من والدی، کیا کہہ رہے ہیں؟ سر یہ ابن خلقان ہند کس کو بولتے ہیں؟ دوبارہ بولنا۔ عبد الحی الحسنی صاحب کو۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، یہ والا قول لکھ لیجیے گا، ابن خلقان الہند والا۔ اور اس کے بعد ابن شیخ عبدالعزیز، انہی کے بیٹے ہیں شیخ عبدالعزیز، نے کہا تھا ما رأیت احدا اقوى ذاکرة من والدی، کہ میں نے اپنے والد سے زیادہ کیا بولتے ہیں، یاد کرنے والا شخص یا قوی الحافظہ شخص میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ كان اہم ترکیز الاصلاح الاجتماعی تجدید التربیہ والنہضۃ الفکریہ، ان کی اکثر کوشش یہ رہتی تھی کسی طرح اجتماعی طور پر سب لوگ کیا ہو جائیں، صحیح ہو جائیں۔ اور اس کے بعد كان موقفه من الخلاف المذهبی بالتسامح والتفاهم والتقریب عن الاراء، یہ جو مذہبی اختلافات ہیں جیسے کہ مسلکوں کے درمیان، تو ان کے بیچ ان کی رائے یہ تھی کہ کیا ہو جائے، تسامح ہو، تفاہم ہو، اور تقریب عن الاراء، اور ایک دوسرے کو قریب کیا جائے، یعنی کہ جھگڑا جائے۔ اول من ترجمہ الفارسی ہے، پہلے شخص جنہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔ کس کا ترجمہ کیا تھا انہوں نے پہلے فارسی میں؟ قرآن کریم کا قرآن سب سے پاک پہلے کا، ترجمہ کنہوں نے کیا ہے؟ جی سر، قرآن پاک کا انہوں نے ترجمہ فارسی میں۔ اچھا، اور اردو میں کون کی سب سے پہلے؟ شاید ان کے بیٹے کا پتہ نہیں سر۔ ان کے بیٹے کون؟ شاہ عبد القادر صاحب، شاہ عبد القادر صاحب نے پہلے ترجمہ کیا، ان کے بیٹے ہیں وہ شاہ عبد القادر صاحب۔ سر انہوں نے کیا فارسی میں۔ انہوں نے کہاں کیا جی؟ اب فارسی میں انہوں نے کیا نا، شاہ عبد القادر، ہاں یہ رہنا ان کے بیٹے تو ہیں شاہ عبد القادر، تو انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔
اردو میں کیا تھا ان کے بیٹے نے، اور انہوں نے کیا تھا فارسی میں، یہ کہہ رہا ہوں میں. اس کے بعد دیکھیے الف اکثر من 40 کتاباً، تقریباً 40 کتابیں انہوں نے لکھی ہے کم و بیش. ٹھیک ہے. ایک ان کا شعر ہے اذا كان قلب المرء في الامر خائرا فاصدق من نسعين رحب السباسل. اگر یاد ہو جائے تو یاد کر لیجیے گا ان کا شعر، ترجمہ مجھے بھی نہیں پتہ کیا ہے. کتاب دیکھیے ان کی جو اہم ہے، تفسیر میں ان کی کتاب ہے. ایک تو آپ کو یہ والی یاد رہنی چاہیے ایسے ہی، الفتح الخبیر بما لا بد من حفظه في علم التفسیر. یہ کوشچن سے جے این یو بھی پوچھا تھا. الفوز الکبیر اصول تفسیر میں ہے، انہوں نے فارسی زبان میں لکھا، پھر اس کو اردو میں کیا ہے ایک مولانا سلمان صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور ایک مفتی سعید صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے کیا اس کو اردو میں. ان کی کتاب فتح الرحمن، یہ فارسی زبان میں ترجمہ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور اول ترجمۃ القرآن فی اردو، قرآن کا ترجمہ پہلے اردو میں کرنے والے شاید یہی ہیں. بہرحال ایک پہلی کتاب یاد رکھیے الفتح الخبیر، الفوز الکبیر آپ کو یاد ہی رہے گا، اور ایک فتح الرحمن یاد کیجیے گا. اس کے بعد ایک کتاب ہے ان کی الزہراوین، یہ بھی تفسیر میں. زہراوین جو ہے یہ 2 پھول ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا، وہ مسلم کی روایت ہے کہ تم جو ہے نا 2 پھول کو کیا کہا تھا، 2 پھول کو پڑھا کرو ہے کیا. تو 2 پھول سے مراد یہی ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. تو اسی کو زہراوین کے نام سے انہوں نے تفسیر لکھا تھا، صرف سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی. یہ بھی یاد رہ جائے گا انشاءاللہ آپ کو، اگر زہراوین یاد رہ جائے 2 پھول. جی کو کچھ کہہ رہے ہیں کہیں. دیکھیے پھر کی ایک کتاب ہے المصوع، مصوع موطا کی شرح ہے، عربی میں ہے. مصفح یہ بھی موطا کی شرح لیکن فارسی میں. یاد کیسے رہے گا، مصفح میں فا ہے تو اس طرح سے یاد رہ جائے گا، فارسی میں بھی فا ہے. پھر ایک کتاب ان کی ارشاد الی محمد الاسلام، اور شرح تراجم ابواب البخاری. تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر آپ نے بخاری پڑھی ہوگی تو شروع میں ان کے تراجم بخاری سبھی کتاب میں لگے ہوئے تقریباً. الاربعین، اس میں 40 حدیث ہیں. الاربعین میں کتنی حدیثیں ہیں، 40 حدیث ہیں. ایسی کتاب ایک ان کی ہے نواب صدیق حسن خان صاحب کی، ان کو یاد ہے. ان کی کتاب ہے نام اربعون حدیثا فی فضائل الحج والعمرہ. جی جی. صرف الاربعین اگر آئے تو شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، اور اربعون حدیثا فی فضائل الحج والعمرہ لیکن کہ صدیق حسن خان قنوجی کا بھی پڑھیں گے ہم لوگ. لیکن کتاب ہے انساء العین فی مشائخ الحرمین. یہ کچھ کتابیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، کم سے کم اوپر کی 3 یاد کر لیں ضرور، اور اربعین والا بھی یاد ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد دیکھیے حجت اللہ البالغہ، اس کے بارے میں ہمیشہ سوال آتا ہے، وہ آپ سے یہی پوچھتا ہے فی فلسفہ تشریع الاسلامی یا فی علم اسرار الشریعہ، اتنے ہی پوچھے گا آپ سے. بہرحال اس کو اردو، فارسی، انگریزی میں تمام میں تقریباً ترجمہ کیا گیا، محمد غزالی صاحب نے کیا ہے شاید. پھر جو ہے اس کے ان کی جو حجت البالغہ اس کی 2 قسمیں. ٹھیک، ایک قسم میں کیا ہے 7 مباحث ہے، اور ہر مبحث میں کچھ باب باندھتے ہیں. پھر ایک ان کی قصیدہ ہے اطیب النغم فی مدح سید العرب، یہ قصیدہ لکھ لیجیے، بلکہ ہر ایک کا قصیدہ الگ لکھ لیجیے گا. ان کا قصیدہ اطیب النغم فی مدح سید العرب، ان کا بھی قنوجی کا بھی ایک قصیدہ. کیا نام ہے ان کا قصیدہ کا جی، کسی کو یاد ہے؟ ان کے قصیدے کا نام ہے الکلمۃ العنبریہ فی مدح خیل بریہ. الکلمۃ العنبریہ فی مدح خیل بریہ. تو 1 2 زیادہ نہیں ہے، سب کا لکھ لیجیے رکھ کر کے، اور بھی بہت سارے ملیں گے آپ کو. الکلمۃ العنبریہ فی مدح خیل بریہ، سر یہ ہے ان کی قنوجی صاحب کا. بک نہیں ہے، قصیدہ ہے. اطیب النغم یہ قصیدہ ہے، ٹھیک ہے یہ والا. جی جی. تو ایک ان کا قصیدہ لکھ لیجیے، اور ایک ویسے بتا دیں ان کا نواب صدیق حسن خان صاحب کا، ابھی وہ آئیں گے تو وہاں چاہے لکھ لیجیے گا، ان کا لکھ لیجیے یہاں پر. پھر ایک کتاب البدور البازغہ، اصول دین میں ہے. کتاب ان کی التفہیمات الالہیہ، خطابۃ فی موضوعات شتیٰ، فارسی عربی میں ہے. فیوز الحرمین، یاد کر لیں تصوف میں. جیسے اس میں لکھا ہو نا تصوف وغیرہ وغیرہ، تو وہ یاد کرنا ضروری ہے. التصوف والسلوک بھی ان کی کتاب ہے. الطاف القدس یہ بھی تصوف میں ہے. فتح الودود لمعرفت الجنود یہ بھی تصوف میں ہے. یہ کچھ کتابیں ہوئی تصوف میں. شاہ ولی اللہ جو ہے وہ فلسفہ تشریع الاسلامی میں ہے. شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ. ایک کتاب ان کی ازالۃ الخفا عن تاریخ الخلفاء،
یہ فارسی میں لکھا تھا انہوں نے، اور اس میں اجتماعی یا سیاسی نظام پر بحث کرتے ہیں. ٹھیک. قال عبدالحق خیر آبادی اور حضر کتاب، عبدالحق خیر آبادی نے اس کتاب کے بارے میں کہا تھا انہوں نے، ان الذی صنف هذا الكتاب لبحر سخار لا يرى له ساحل، جس نے کتاب لکھا ہے وہ کیا ہے، ایک سمندر ہے. اور کون سا سمندر؟ بحر سخار، جس کا کوئی ساحل نظر نہیں آتا. تو اذاعت الخفا عن تاریخ الخلفاء، یہ یاد کر لیجیے گا. عبدالحق خیر آبادی نے جو کہا تھا وہ یاد کر لیجیے گا. ترجمۃ رائد العقلاء الی فہم آثار خلافت الخلفاء، اس میں کیا کرتے ہیں وہ کہ خلفاء کی جو خلافت کو سمجھنے کے بارے میں کوشش کرتے ہیں وہ سمجھانے کی. یہ کتاب ان کی قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، اب شیخین سے کون مراد ہیں؟ ابو بکر اور عثمان رضی اللہ عنہ، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ مراد ہیں. شیعہ پر رد کرتے ہیں. تو یاد رہ جائے گا آپ کو قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین. ایک شیخان کس کی کتاب ہے جی؟ الشیخان کن کو یاد ہے؟ طه حسین. تو شیخان سے مراد کیا وہاں پر؟ ابو حسین بکر، کی ابو بکر ٹھیک ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کتاب ہے ان کی اقت الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید. اقت الجیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اقت الجید ہے دار. اقت الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید. الدر الثمین فی بشارات نبی الامین. المقدمۃ السنیہ فی انتصار فرقۃ السنیہ. اصول فقہ میں ان کی 2 کتابیں ہیں، دیکھ لیجیے، یہ دونوں یاد کر لیجیے گا پکا پکی. الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف. اقت الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید. یہاں پر اتنی ہی کتابوں کا تذکرہ ہے. 2019 والے میں تھوڑے زیادہ ہے، پر زیادہ کا مطلب زیادہ نہیں ہے. بہرحال ہم لوگوں سے پوچھا 2020 میں، مفکر و مصلح اسلامی ہندی لہو شرح الموطا، بتا موطا کی شرح کس کی ہے؟ اتنا آسان پوچھا تھا ہم لوگوں سے. اب باقی جو کتابیں پوچھ چکا ہے انٹی، وہ زہراوین پوچھ چکا ہے پہلے، ٹھیک ہے. فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن، اور مسوہ کئی بار پوچھا ہے. مسوہ مصفح حجۃ اللہ الوالے کا پوچھتا ہی رہتا ہے. ایک ان کی کتاب لکھی تو سرہ ذاتیہ ہے، جزء اللطیف، جزء اللطیف لکھے گا، سرہ ذاتیہ. ایک ان کتاب لکھے آپ شفاء القلوب نام کر کے لکھے، شفاء القلوب. اللہ مالک. ان کی اصل کیا ہے جی؟ مکی ہے یا مدنی؟ کیا ہے یہ؟ کس کو یاد ہے؟ مکی شاید. مدنی ہے، لکھ لیجئے گا. ایک ان کا لقب اور ہے کوكب الدیار الہندیہ، کوكب الدیار الہندیہ. کوكب الدیار الہندیہ ان کا لقب ہے. غزالی الہند اور کوكب الدیار، 2 ضرور یاد کیجیے گا. باقی ان کی کنیت میں ابو الفیاض وغیرہ تھا. لیکن کتاب حسن العقیدہ. ہاں بولیے. یعنی شاہ ولی اللہ محمد دہلوی نے مدینہ میں پیدا ہوئے تھے نا. نہ یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ تو ہے کہ اصل جیسے تو خاندان نہیں ہوتا ہے، خاندان کا اچھا مطلب ہے کہ ان کا اصل جو مدینہ منورہ سے ہے، اچھا. ہندوستان سے نہیں ہو، باقی آ کے یہیں رہ گئے. دیکھیے اس کتاب میں جتنا وہ آپ پڑھ چکے ہیں، شاید سے مشہور ہے یہ. پیدائش دیکھیے 1114 سے 1176، آپ یاد کر لیے. غزال الہند ان کا لقب ہے. اور ایک اور لقب کیا لکھے آپ؟ کوكب الدیار الہندیہ. اور کیا بولتے ہیں یار، مظفر نگر میں یہ پیدا ہوتے ہیں. مظفر نگر جو ہے دہلی بالکل الگ ہے، دہلی اسی میں آتا ہے.
مظفر نگر یو پی. بٹ سر یہاں پہ یہ دہلی دکھائی دے رہا ہے. بیکریت فلات ہاں ہاں بدہلی. فلت، لیکن یہ گاؤں جو ہے نا مظفر نگر میں ہے. ٹھیک. 7 سال کو میں نے قرآن کریم حفظ کیا، آپ لکھ چکے ہیں. حرمین شریف گئے تھے 43 میں، وہاں 2 سال کے بعد لوٹ گئے تھے. یہ دیکھیے یہ لقب بتایا تمہیں، یہ لقب لکھ لیجیے گا ان کو، بحاثۃ الجلیل و کوكب الدیار الہندیہ. کوكب الدیار الہندیہ. یہ دیکھیں ان کے بارے میں، لم يتکلم احد قبلہ فی علم اسرار الحدیث. اس اسرار الحدیث میں ان سے پہلے کسی اور نے بات نہیں کی تھی. اس کے بعد دیکھیے مصوع معطا کی شرح ہے، مصفہ بھی شرح ہے. مصوع عربی میں، مصفہ فارسی میں، وہ لکھ لیا آپ وہاں سے. تراجم ابواب بخاری یاد رہے گا آپ کو. فضل المبین یہ بھی حدیث میں، ارشاد یہ بھی سندوں کے بارے میں ہے. النوادر الاربعین یہ لکھے تھے آپ. انصار العین فی مشائخ الحرمین، وجد اللہ البالغہ یہ آپ کو پتہ ہی ہے. ادب البالغہ علم کلام میں. ٹھیک، اس کو علم کلام میں لکھ لیجیے. اور اصول العقیدہ تفہیمات الالہیہ یہ بھی آپ پڑھیں وہاں پر. المقدمات السنیہ یہ بھی پڑھیں آپ. پھر ہے الطاف القدس تصوف میں، فیوض الحرمین. یہ 4 جو ہے نا تصوف میں، فیوض الحرمین، القول الجمیل، فتح الودود. کم سے کم 1-2 یاد کر لیجیے، الطاف القدس کو، فیوض الحرمین کو. باقی فیوض الکبیر آپ کو یاد ہے، فتح الرحمان فارسی ترجمہ یہ بھی آپ کو یاد ہے. اطیب النغم قصیدہ یہ بھی آپ کو یاد ہے. اور یہ دو یاد کر لیجیے، فتح الخبیر اور شفاء القلوب. پھر ابھی آپ نے پڑھا تھا انصاف فی بیان اسباب الاختلاف، یہ کتاب آپ یاد رکھیں. اور اخت الجیری 2 یاد رکھیں. قرۃ العینین والا یاد رہے گا، تفضیل الشیخین میں. اور اذاعۃ الخفا یہ شیعہ کے خلاف لکھا ہے انہوں نے. انفاس العارفین، سور المقصود، المقدمہ فی قواعد ترجمہ.